اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیات 144 اور 145 دو آیات ہیں اور ان کا موضوع ہے تحویل قبلہ۔ پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، پھر میں ان کی تشریح میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قد نرا، تحقیق ہم نے دیکھ لیا، تقلب وجہ کا فی السماء، آپ کا چہرہ اٹھنا بار بار آسمان کی طرف، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، پس ضرور ہم پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف آپ کو، ترضاھا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ہم آپ کو ضرور آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف پھیرتے ہیں، یوں کہہ لیں آپ پھیرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس ولے پھیر لیں وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام خانہ کعبہ کو کہتے ہیں، بیت اللہ جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر ہے، تو آپ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ بیت اللہ جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے اس طرف پھیر لیں۔ ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کے چہرے کو اس طرف جس طرف آپ کی رضا ہے، آپ چاہتے ہیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں پہ بھی آپ ہوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پس سارے کے سارے اسی کی طرف رخ کریں۔ کس کی طرف؟ خانہ کعبہ بیت اللہ مکہ مکرمہ میں جو واقع ہے، اب آپ کا رخ اس طرف ہوگا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یقیناً جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، لَيَعْلَمُونَ وہ ضرور بضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں، ان کی کارکردگی سے، ان کے کرتوتوں سے، ان کے رویے سے اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اگر آپ اہل کتاب کو ہر دلیل دے دیں گے، ہر نشانی دکھا دیں گے، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی جو اب آپ کا قبلہ ٹھہرایا گیا ہے خانہ کعبہ، تو اس کے پیچھے وہ آنے والے نہیں ہیں، وہ اس کی پیروی نہیں کریں گے، وہ ڈٹے رہیں گے اپنے قبلے کے ساتھ۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ اتباع کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی۔ کیوں؟ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد پھر کسی کی اپنی خواہش باقی نہیں رہتی، نہ اسے اپنی خواہش پہ عمل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، بس اب آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر اطاعت خم کر دینا ہے، اپنے آپ کو باوجود اس کے کہ آپ کی خواہش اور ہے، آپ کا میلان اور ہے، آپ کا رجحان اور ہے، آپ کی وابستگی اور ہے، آپ کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس پہ سب کچھ قربان۔ اللہ کا حکم قابل ترجیح۔ تو یہ بات ہے کہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں، وہ آپ کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور جنہوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا رکھا ہے، وہ سب کے سب بھی متحد اور متفق نہیں ہے، ان کی بھی اپنی اپنی سمتیں ہیں۔ کوئی مشرق کو قابل ترجیح قرار دیتا ہے اور کوئی مغرب کو قابل ترجیح قرار دیتا ہے،
حالانکہ للہ المشرق والمغرب، یعنی اللہ نہ مشرق کا محتاج نہ مغرب کا محتاج، جہاں پہ بھی تم پاؤ وہیں اللہ ہے. لیکن انہوں نے تفریق بنا رکھی ہے، تقسیم بنا رکھی ہے، یعنی انہوں نے اللہ کے نام پہ انتشار پیدا کرنا ہے، متحد نہیں ہونا. اللہ حالانکہ کس لیے ہے کہ آپ متحد ہو جائیں، مل جائیں. لیکن یہ یعنی دور زوال میں ایسا ہوتا ہے کہ سدھیاں بھی الٹیاں پہ جاندیاں نے، اور جاتا بندہ اپنے خیال میں سیدھے راستے پر ہے لیکن ہوتا وہ ٹیڑھے راستے پہ ہے. لیکن پکا اس قدر ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں ٹیڑھے راستے پہ چل رہا ہوں، لیکن اسی پہ پڑا رہتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے. تو یہ ان کا حال ہے کہ یہ خود بھی ایک دوسرے کے قبلے کے پیروکار نہیں ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یعنی جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا، العلم یعنی فرمان خداوندی، اللہ کی طرف سے آپ کو علم ہو گیا کہ اب قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، بیت المقدس نہیں. اس علم کے آ جانے کے باوجود اگر آپ نے ان کا دل رکھنے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے، چاہے ان کی بھلائی میں ہو، چاہے اس لیے ہو کہ جی اسلام کی طرف آ جائیں، نہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا بس پھر آپ نے اس پہ چلنا ہے. تو آپ نے اس کی اتباع کی تو کیا ہوگا؟ اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یقیناً آپ اس وقت ظالم شمار ہوں گے. ظالم بمانا اللہ کو حکم کو توڑنے والے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت کے درخت میں سے کھایا، اللہ کا حکم توڑا نا، نافرمانی ہو گئی. اللہ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، انہوں نے اڑا پڑا کھا لیا. تو جب کھا لیا تو پھر کن الفاظ سے اللہ سے معافی مانگی، وہ سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور تقریباً عام طور پہ مسلمانوں کو وہ دعا یاد ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. ظلم کیا کیا کہ اللہ کے حکم پر قائم نہیں رہ سکے، بلکہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی ہم سے. یا اللہ تیرے حکم کی خلاف ورزی ہوگی تو خود پھر ظاہر ہے کہ اندر آدمی جتنا محسوس کرتا ہے اتنے ہی پھر سخت الفاظ بھی اس کے لیے استعمال کرتا ہے. تو یہ احساس کی بات ہے نا کہ کوئی تو کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا گناہ میں کیا کر بیٹھا. احساس کی بات ہے جی. کچھ ایسے بھی ہیں کہ تو پھر کی ہو گیا، تو یہ پھر کی ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں چلنے کا، کسی انسان کے ساتھ چلنے کا نہیں ہے کہ جو آپ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کوئی آپ کی پرواہ نہیں کرے گا. لیکن یہاں تو اللہ ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اور اس کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، اور اس کی اطاعت میں ہمارے لیے کامیابیاں ہیں، اس کی نافرمانی میں ہماری ناکامیاں ہیں. تو ایسے اللہ کے ساتھ آپ کہیں گے کہ جو پھر کی ہو گیا، نہیں جی نہیں، بہت کچھ ہو گیا. تو اس کے احساس کا درجہ بہت اونچا ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ. اگرچہ محبت کا تعلق ہے، لیکن یہ محبت ایسی نہیں ہے کہ جو یک طرفہ ہو کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں اللہ آپ سے محبت ہی کرے. نہیں، اللہ کے قوانین ہیں دو ٹوک، اور اس کے مطابق اللہ اپنے بندوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے. اچھا، ایک اور نقطہ ہے یہاں پہ، اگرچہ خطاب واحد سے ہے تو عام طور پہ عبارت کی روانی جو ہے نا اس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کرنی تو ایک طرف رہی جی. معصوم عن الخطا، پیغمبر ان کے لیے عقیدہ ہے معصوم عن الخطا، کہ وہ خطا سے اللہ کی حفاظت میں. تو یہاں کہا گیا کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آ جانے کے بعد، محال ہے اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے حکم آنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرے. محال ہے، ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس لیے یہ ایک تو اپنے عقیدے کو درست کریں
یہ متفقل ہے، کسی کا اس پہ اختلاف نہیں ہے، متفقل ہے۔ اور تو یہاں پہ جب خطاب واحد حاضر سے ہے نا جی، آپ تو نے، یعنی اردو میں ترجمہ اس کا کریں گے تو نے، تو اللہ فرما رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اے مخاطب، یعنی رسول اس کا مخاطب نہیں ہے، بلکہ ہر انسان انفرادی طور پر، ایمان لانے والے بھی، کہ ایمان لانے والوں کے پاس جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو پھر بھی انہوں نے اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی، تو پھر ان کے ظالم ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ رسول نہیں کرتے اللہ کی نافرمانی، رسول تو اللہ کی اطاعت کے نمائندے ہیں۔ رسول سے تو آپ نے سیکھنا ہے کہ جو عمل انہوں نے کیا وہ اللہ کی رضا کا باعث ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ تو ایسے مقامات جہاں پہ بھی آئے آپ اس کو اسی طرح سے سمجھیں کہ یہ مخاطب، یعنی ہر بندہ انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب بنا رہا ہے کہ اگر تو نے اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اس کی نافرمانی کی تو پھر تم ظالموں میں شمار ہوگے، تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ تو چنانچہ یہ ہو گیا اذن لمن الظالمین۔ تو یہ آیات کا ترجمہ ہو گیا۔ اب تحویل قبلہ کی بات آ گئی، جیسا کہ میں نے کل بھی وضاحت کی تھی کہ اللہ کی ہدایت ان کے پاس تھی، یہود اور نصارہ کے پاس کتابیں ان کے پاس تھی، دعویٰ مشرکین مکہ کا بھی تھا کہ ہم بھی دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو اس اعتبار سے وہ مکے کے اندر حکمرانی کر رہے تھے، اور جو کچھ انہوں نے مذہب بنایا ہوا تھا اس کے وہ رہنما بنے ہوئے تھے۔ اور مدینے کے اندر اگرچہ یہودی کوئی ایسی طاقت تو نہیں تھے جن کو سیاسی حاکمیت بھی حاصل ہو، سیاسی حاکمیت تو اوس اور خزرجی کو حاصل تھی، لیکن علمی برتری ان کو حاصل تھی مدینے کے اندر۔ پھر آگے خیبر تھا، وہاں پہ بھی یہ یہود آباد تھے، اور پھر یہ ذہین قوم ہے اور حکمرانوں سے بنا کے رکھتی ہے اور ان سے مفادات سمیٹتی ہے، اور ان کے خلاف جو ہو جاتے ہیں نا، ایک سلطنت کے اندر رہتے ہوئے تصادم آ جاتا ہے، ٹکراؤ آ جاتا ہے مفادات کا، جو ان کے مفادات کے ٹکراؤ کی زد میں آتے ہیں، پھر حکمرانوں پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کے خلاف فیصلے لیتے ہیں۔ ان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی اسی طرح سے انہوں نے فیصلہ لیا تھا۔ تو حالانکہ وہ جو روم کا شہنشاہ اور بادشاہ تھا وہ نہیں تھا، اپنا یہودی نہیں تھا، لیکن یہودی حکمرانوں تک رسائی رکھتے تھے۔ تو یہ ان کی ایک خوبی ہے، کمال ہے، کیونکہ نسلی گروہ ہے اور نسل در نسل یہ چیزیں ان کے اندر منتقل ہوتی ہیں، اور اس میں مہارتیں ان کو حاصل ہوتی رہتی ہیں، ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب بھی جس طرح سے یہ یہود ہیں، دنیا کی ٹاپ ہیرارکی میں یہ قابض ہیں، ذرائع ابلاغ ان کے پاس، اور مالی معاملات ان کے پاس، وال سٹریٹ ان کے قبضے میں، اور ایجادات ان کے قبضے میں، نوبل پرائز بے شمار یہودیوں کے پاس، اور جہاں پہ بھی کوئی چیز دنیا کے اندر نمایاں ہوتی ہے پیچھے سے ایک یہودی نکلتا ہے۔ تو لیکن حکمران نہیں صرف یہ کہ اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی ہے، ادروائز حکمران یہ کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں۔ تو امریکہ کی حکمران کلاس کو کہ جس طرح سے انہوں نے گھیرا ہوا ہے اور اس سے اپنے حق میں فیصلے لیتے ہیں، تو یہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ کیفیت ان کی عہد نبوی میں بھی تھی۔ البتہ کیسر روم جو ہے عہد نبوی کا ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ، وہ عیسائی تھا، اور اس کے زیر اثر دنیا میں عیسائیت پھیل رہی تھی، لیکن یہ عیسائیت وہ نہیں تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ مبنی تھی۔ اس کے اندر بہت ساری یہ ٹرینیٹی کا عقیدہ آ گیا تھا، ایک میں سے تین میں سے ایک، یعنی تین خداؤں کا تصور، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تو یہ وہ اصلی عیسائیت نہیں تھی، تاہم کتاب ہونے کی وجہ سے ان کو بھی ایک درجہ فضیلت حاصل تھی۔ تو دنیا کی امامت اور قیادت گویا جن کے پاس تھی اس حصے میں
کیسر روم اور کسرا ایران وہ تو الگ تھا نا، اس حصے میں کیسر روم یہ اپنا عرب، مشرکین عرب مکے والے، ان کی نیچے تک سیادت قائم تھی، اور مدینے کے اندر یہودی. تو یہ سارے اللہ کی کتاب کے حامل ہونے کی حیثیت سے اپنے اپنے طور پہ مختلف طریقوں سے دنیا پہ یا اپنے علاقوں پہ حکمرانی قائم کیے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر ساری دنیا کے لیے آپ کو امامت کے منصب پر فائز فرمایا. آخری نبی اور آخری کتاب اور ساری دنیا کے لیے امامت اور رہنمائی کا منصب، جیسے کہ کل ذکر آیا امت مسلمہ کو، حضور کے بعد پھر امت مسلمہ کو یہ منصب ملا، اور یہ خوبیوں کے ساتھ مشروط تھا. اور وہ خوبیاں، ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ وابستگی. تو اس کے اندر جب ہم نے کمزوری دکھائی تو پھر ہم اس منصب سے بھی محروم ہو گئے. تو اب منصب چونکہ تبدیل ہونے والا تھا، قیادت کی تبدیلی، دنیا کی امامت اور قیادت کی تبدیلی، جو قومیں اس منصب پر فائز تھیں وہ اپنی خامیوں کی وجہ سے اللہ کی نظر میں ان سے محروم ہونے کی مستحق ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ کی کسی کی نہ تو اس طور پہ دوستی ہے کہ وہ اپنا اصول توڑ دے، نہ اس طور پہ دشمنی ہے کہ وہ اپنا اصول توڑ دے. اللہ کا قاعدہ جو ہے نا جی، اس کو ترجیح حاصل ہے. وہ قانون، اللہ کا قانون ہر حال میں نافذ ہوتا ہے. تو اللہ کسی کے لیے یا کسی کے خلاف اپنا قانون نہیں توڑتا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو انسانیت کے لیے ایک سہارا ہے کہ آپ کو ایک قانون ہر حال میں وہ نافذ العمل ملتا ہے، اور اس کے ساتھ سازگاری پیدا کر کے آپ کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں، کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال یہ الگ موضوع ہے، لیکن یہ ایسا موضوع ہے جو پورے قرآن مجید کا موضوع ہے. تو آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ جب ایک قوم کو اس کی دنیا کی امامت سے محروم کر کے اس کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں، یہ اچھی طرح ذہن نشین کریں، اس کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں، اس کی اپنی خامیوں کی وجہ سے، کتاب میں تبدیلیاں لانے کی وجہ سے، اور اس پر صحیح طور پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اور ایک اللہ نے نئی کتاب بھیج دی، نئے رسول بھیج دیے، اور ایک امت پیدا ہو گئی، انہوں نے آ کے پیدا کی جد و جہد کے نتیجے میں، اور اس کو دنیا کی قیادت پہ فائز کر دیا گیا. اب جب دنیا کی قیادت پہ امت مسلمان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی تھی اپنی جد و جہد کے ذریعے سے، تو اس کا قبلہ بنایا گیا. تو قبلے کی بھی تبدیلی ہو گئی، بیت المقدس کی بجائے اب قبلہ ہو گیا بیت اللہ، خانہ کعبہ. اب یہ جہت ہو گئی ہے، تو ساری دنیا سے لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں. ہاں جی، ان کی سوچوں کا محور، ان کے دیکھنے کے لیے مرکز، اور انسپائریشن لینے کے لیے منبع وہ بیت اللہ قرار پایا، جس کا حج بھی فرض کر دیا گیا. حج اگرچہ پہلے سے ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے اس کو رائج رکھا، اور نمازوں کے لیے ایک جہت، سمت، یعنی ایک طرف کو آپ نے رخ کرنا ہے. ساری دنیا کے مسلمان یعنی ایک طرف کو، مرکز کی طرف متوجہ ہیں، اس کی طرف ان کا رخ ہے، اور اس مقام کو انہوں نے اپنے دلوں میں بسایا ہوا ہے. وہ پاسباں ہے، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. اقبال نے کہا خانہ کعبہ کے بارے میں، وہ ہم پاسباں ہیں اس کے، ہم اس کے محافظ ہیں، نگران ہیں، اور اس کی عزت کے محافظ ہیں، اور وہ پاسباں ہمارا. اس کی وجہ سے ہماری وہ اتحاد قائم ہے، اور ہمارے اندر ہم جڑے ہوئے ہیں آپس میں، اور ہماری طاقت جو ہے نا وہ ہم وہاں سے لیتے ہیں. تو مرکز ہے نا، مرکز، تاریخ کے اندر مرکز کی بڑی اہمیت ہے. تو اب بھی ساری دنیا کے انسان، کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ امت مسلمہ نہیں ہے جی،
وہ جب اوپر سے دیکھتے ہیں نا امت مسلمہ کے کہ بھی 56 ملکوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور وہ گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ ملک آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کی حکومتیں مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، مسلمانوں کے مفاد کے بعض مسلمان ممالک خلاف چلے جاتے ہیں، تو وہ یہ رائے قائم کرتے اور اس کو پھیلاتے ہیں کہ جی امت مسلمہ موجود ہی نہیں ہے، ایویں ہی لوگ جذباتی ہوئے پھرتے ہیں، امت مسلمہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ امت مسلمہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل دی ہوئی ہے، آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور خانہ کعبہ کی طرف سب کا رخ ہے۔ یہ امت مسلمہ نظر آتی ہے جب حج ہوتا ہے، جب قربانی ہوتی ہے، جب رمضان المبارک آتا ہے، ہاں جی، جب آپ مسجدوں پہ نگاہ دوڑاتے ہیں اور ہر مسجد کی ممبر سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو یہ امت مسلمہ نظر آتی ہے۔ لیکن نظر ان کو آتی ہے جن کی جو صاحب نظر ہوں، ہاں جی، جس کی نظر چندھیا گئی ہو تو اس کو تو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ موجود ہے، لیکن اس کو پھر ہمیں وہ نظام تک اور اس کو ایک طاقت ہم نے بنانا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی طاقت کو توڑ دیں اور ممالک میں تقسیم کرتے چلے جائیں اور ان کی ممالک کی قیادتوں کو برا بھلا کہہ کے اپنا غصہ ان پہ اتارتے جائیں، بلکہ اس غصے کو امت کی تشکیل کی قوت میں تبدیل کریں۔ ہاں جی، ہم نے اس کو امت بنانا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے فرمان کے پیچھے جانا ہے، ہم نے اس کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں پھینک دینا، بلکہ اللہ کے فرمان کے کو سچ ثابت کر دکھانا ہے۔ اور جتنے بھی مسلمان ممالک کے یہ حکومتیں ہیں تو حکمرانوں کو اپنے اپنے ملک کے جو لوگ ہیں وہ ان کو آمادہ کریں، اس پہ تیار کریں، اہل علم جو ہیں وہ ان کے کان میں یہ بات ڈالیں کہ وہ ہمارا فیوچر امت مسلمہ، ہمارا فیوچر اتحاد امت، ہمارا فیوچر ایک OIC بن تو گئی ہے لیکن بڑی ڈھیلی ڈالی ہے، بہت ہی اس کا وزن بے وزن ہے اور کوئی اس کی آواز نہیں ہے، لیکن بنی ہوئی ہے۔ تو یہ امت کے حکمران اس کے اندر جان ڈالیں اور اپنی معیشتوں کو مضبوط بنائیں، عیاشیوں پہ پیسے صرف کرنے کی بجائے معیشتوں کو مضبوط بنانے پہ صرف کریں۔ الحمدللہ فوجی ساز و سامان بنانے کی طرف لوگوں کا ممالک کا رخ ہے، لیکن وہ رخ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے ہے، تو یہ رخ جو ہے وہ غیر مسلموں کے لیے لڑنے کے لیے ہو جائے، مسلمان سارے اکٹھے ہو جائیں، آپس میں مت لڑیں اور اپنے وسائل آپس میں لڑ کے ضائع نہ کریں، اور باہر کی طرف رخ توپوں کا رخ ادھر کی طرف پھیر دیں، جو باہر سے کوئی آ کے حملہ آور کرے، مسلمانوں کی جانوں کے درپے ہو، ان کے مالوں کو برباد کرنے، ان کی کھیتیوں کو تباہ کرنے اور ان کی معیشتوں کو ختم کرنے کا باعث بنے، اپنی توپوں کے رخ اس طرف پھیر دیں اور پورا امبریلا تان دیں امت مسلمہ پر۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ خیر میں اس کو تاریخ کے تناظر میں دیکھتا ہوں کہ 5 صدیاں ہوتی ہیں قوم کو سربلندی کی طرف جانے کے لیے، تو یہ کعبہ اللہ نے ہمیں دے دیا، مرکز ہمیں مل گیا، اس مرکز کی طرف ہماری سمت متعین ہے، جہتیں ہیں، ادھر ہماری نظریں لگی ہوئی ہیں، وہ ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ تو دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، کہاں بت رکھے ہوئے ہیں، کہاں ایک اللہ کی پوجا ہو رہی ہے۔ کتنے ہم خوش قسمت ہیں مسلمان، اور کیا کچھ ہمیں مل گیا ہے، ہم اس کی نعمت کی قدر کریں، پہچانیں اپنے آپ کو کہ اللہ نے ہمیں کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔